وہ صبح اٹھی تھی، آنکھیں کرب سے لال ہو رہی تھی۔ رات بھر جامد آنکھوں میں اس نے کاٹی تھی، آنکھوں سے تمام آنسو خشک ہو کر دل کے گرد جمع ہو چکے تھے جو شاید اسے اندر سے کھا رہے تھے۔ اس نے کالے رنگ کی شلوار قمیض اٹھائی تھی اور تیار ہونے چل دی تھی اور کپڑے تبدیل کر کے آئی تھی کہ وجدان اٹھ چکا تھا۔ گڈ مارننگ، اس نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا تھا۔ صبح کے 10 بج چکے تھے مگر اس کا جواب نہیں ملا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض والا نفوس اس کے سامنے آیا تھا مگر وہ بال بناتی اس کے ہاتھ کی جانب سے نکل گئی تھی۔ رخ، کیا ہم مسئلہ حل نہیں کر سکتے؟ وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ حل مسائل کا ہوتا ہے، لوگوں کا نہیں۔ وہ بالوں کو پن کر گئی تھی۔ رخ، تم کیوں سوچ رہی ہو؟ تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ وہ تھکے انداز میں بولا تھا۔ مرد کو ورگلانا عورت کا کام ہوتا ہے اور وہ بخوبی جانتی ہے کہ اس نے یہ کیسے کرنا ہے۔ اس کو بس ایک موقع کی تلاش ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ اس کے ہاتھ آ جائے وہ اپنے پینترے اچھے سے استعمال کرتی ہے کہ سامنے والے کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ چوٹ کر کے گئی تھی۔ روح، محبت کرتا ہوں تم سے۔ میں کیا یہ کافی نہیں ہے؟ رات کے پہر ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ چائے پیتے اور باتیں کرتے انسان کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جس سے باتیں کر رہا ہے وہ کوئی اور ہے اور جس سے محبت کرتا ہے وہ کوئی اور ہے۔ اور وہ ویسے بھی محبت میں تو محبوب کی ہر بات سر آنکھوں پر ہوتی ہے اور آپ سے وہ ایک قدم کی دوری نہیں رکھے گی۔ وہ کہہ کے رکی نہیں تھی۔ اس کی باتوں پر، ان میں چھپے معنی پر، اس کی آنکھوں میں موجود قرب کو دیکھ کر اسے اذیت ہونے لگی تھی۔ سب لاؤنج میں موجود تھے، وہ بھی لاؤنج میں آئی تھی اور کچن کی طرف چل دی تھی۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر پانی پیا تھا۔ پانی پی کر اس نے وہی ٹھنڈا پانی اپنی آنکھوں پر ڈالا تھا۔ درد کی ایک ٹھیس اٹھی تھی، لال آنکھیں بے حد لال ہوئی تھی۔ نور، میرے لیے پانی لے کر آنا، شراب نے آواز دی تھی۔ جی لالا۔ وہ پانی کا گلاس اس کے لیے بھی لے کر اندر گئی تھی۔ یلو شرٹ اور وائٹ جین پہنے وہ بھی لاؤنج میں کھڑا تھا۔ وہ پلیٹ میں رکھے گلاس کو لے کر شرام کے پاس گئی تھی۔ اوہ ہو، بال پوائنٹ شرام کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ روح بال پوائنٹ اٹھانے کے لیے جھکی تھی کہ وانیا سائڈ سے نکل کر جانے لگی تھی کہ اچانک شرام کے بازو سے ٹکرائی تھی۔ پتھر کی پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی تھی۔ نیچے جھکی روح کے ہاتھ پر جا کر پلیٹ لگی تھی۔ پلیٹ کی کچی اس کے ہاتھ میں لگی تھی۔ اوہ، وہ کہہ رہی تھی۔ وجدان بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔ روح، کیا کرتی ہو؟ دکھاؤ۔ وہ اس کی بازو پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھا گیا تھا۔ دانیہ، فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ وہ اس کے ہاتھ سے کرچیاں چنتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، زیادہ نہیں لگی۔ وہ اتنے پیار سے بولا تھا کہ وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ روح، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کی کمر سہلاتا بولا تھا مگر وہاں جواب کس نے دینا تھا؟ رونے کا شغل جاری تھا، جامد ہوئے آنسو پگھل رہے تھے۔ روح، ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ وہ پریشان ہوا تھا مگر وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی وجہ وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک ہاتھ سے اس کے زخموں پر پائیوڈین لگائی تھی۔ زخم گہرے نہیں تھے، تبھی کھلے چھوڑ دیے گئے تھے۔ بھابھی کی چوٹ لگ گئی ہے تو ہم نہیں جاتے، نوش بولی تھی۔ نہیں جاؤ تم لوگ، بی جان کی کال آئی تھی، وہ واپس بلا رہی ہیں تو شام کو گھر جانا ہے، اس لیے ہو آؤ۔ تم سب پہنچو، میں اس کو لے کر آتا ہوں۔ وہ سب سے مخاطب تھا۔ روح نے آنسو صاف کیے تھے۔ تم جو کہو گی وہی کروں گا میں۔ وہ اس کی ارد گرد بازو پھیلا کر بولا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ بس کر دو میری جان، اس وقت مجھے جتنی ضرورت ہے تمہاری، لڑتے بھی رہو تو محبت ہے تمہاری۔ وجدان نے شعر پڑھا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ یہ بیتابی، یہ اضطراب کچھ پل کا ہی تو ہے صاحب، ہم جب ادھر سے ادھر ہوں گے تو کس کو یاد آئیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی اور ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چل دیا تھا۔ اس کے ساتھ چلنے پر وہ اس سے چاہت کہیں کھوئی ہوئی لگی تھی۔ روح، وہ دروازے سے نکلنے سے پہلے اس کا بازو کھینچ کے اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا تھا۔ اب تو مان لی تمہاری بات، اب تم اٹھی کر لو۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ وجدان، یا تو میں یا تو عزم، سوچ لیں آپ ہی، اور یہ جذباتی فیصلہ مت کیجیے گا کیونکہ کچھ چیزیں میں برداشت نہیں کر سکوں گی اور آپ کے لیے وہ روزمرہ کے کام ہی ہوں گے۔ بتا دیجیے گا، مما بابا سے مل کر آنا ہے یا وہیں رہنا ہے؟ اس کے لہجے میں موجود بیگانہ پن دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو ان سب کو سنجیدہ لیتا ہی نہیں تھا کہ بات ایسے فیصلے پر آئی تھی اور یہاں روح وہ ششک ہوا تھا۔ اتنی چھوٹی باتوں پر ایسے رد عمل نہیں دینے ہوتے۔ روح، نہ جانے کیا خناس بڑھا ہوا ہے تمہارے دماغ میں، کیوں تم کچھ باتوں کی بیس پر پوری کہانی لکھ رہی ہو؟ اسے برا لگا تھا۔ اونٹ کی چال دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس کروٹ بیٹھے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آج ہی سوچ لو۔ یہ بھی مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے، جو سب میں سے بہترین لگے وہی سکون دیتی ہے۔ وہ کہہ کر چل دی تھی۔ وجدان کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ جو باتیں اس کے لیے معنی ہی نہیں رکھتی تھی، ان کی بیس پر اسے انتخاب کرنا تھا، روح کا موازنہ کرنا تھا جس میں اس کی جان بستی تھی۔ جیسے وہ دنیا ایک طرف اور اس کو ایک طرف کہتا تھا، اس کے ہوتے ہوئے تو وہ دنیا ٹھکرا دینا چاہتا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتا باہر بڑھا تھا۔ روح پہلے سے ہی شرام کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اس نے سر جھکایا تھا۔ زناش، دانیہ، زینیہ اور ازا اس کی گاڑی میں، جبکہ وانیا، روح، نوش اور آنیہ شرام کی گاڑی میں موجود تھے۔
وہ سب کو ایک ریسٹورینٹ میں لے کر گیا تو وہ سب گاڑی سے اترے تھے۔ ایک مانگنے والی وجدان کے پاس آئی تھی۔ صاحب صدقہ دے دے، اس نے سیدھا مانگا تھا۔ اس نوجوان سی عورت کو صدقہ مانگتے دیکھ کر وہ اسے حیرت ہوئی تھی۔ آگے چلے وہ روڈ کراس کرنے لگا تھا۔ صاحب اپنی بیوی کا صدقہ دے دو، خدا تمہارا عشق سلامت رکھے۔ وہ اسے دانیہ کا ہاتھ تھامے دیکھ کر شاید بول رہی تھی، کیونکہ اسے روڈ کراس کرنا نہیں آتا تھا، وہ ہمیشہ اسے کروانا پڑتا تھا، مگر اس عورت کی بات پہ اس کے قدم ٹھٹکے تھے۔ اس نے اپنے والٹ سے 5,000 کا نوٹ نکالا تو اور اس کو تھما دیا تھا۔ صاحب ٹوٹے پیسے نہیں ہیں، وہ بے یقینی سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ سارے رکھ لو، وہ کہہ کر آگے بڑھا تھا۔ اس عورت نے اسے 1.5 دعائیں دی تھی۔ تم نے اکٹھا 5,000 دے دیے؟ شرام نے سوال کیا تھا۔ وہ بھی تو تھوڑے ہی تھے، کیونکہ جس کا صدقہ مانگ رہی تھی اس کا صدقہ تو میری جان بھی ہو تو وہ کام میں وہ ایک فلور میں بولا تھا۔ ایسے لوگوں کا پیشہ ہوتا ہے، ساتھ کھڑے لوگوں سے کوئی بھی رشتہ منسلک کر دیتے اور پیسہ لے لیتے۔ رخ اس کے بائیں جانب سے اس کے ساتھ آ کر رکی، عزا کو دیکھ کر بولی تھی، رشتہ منسلک کرنے کا نہیں پتہ اور نہ یہ کہا تھا کہ اپنی ساتھ کھڑی کا صدقہ دو۔ اس نے مجھ سے میری بیوی کا صدقہ مانگا، اور مسز کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے سے مسز بدل نہیں جاتی۔ وہ گہری آنکھوں سے اس کو دیکھتا بولا تھا۔ وہ خجل ہوئی تھی مگر وہ سرد رہی تھی۔ سب کیفے میں پہنچ چکے تھے اور ناشتہ آرڈر ہو چکا تھا۔ روح نے اورنج جوس کا گلاس پیا تھا اور اس کے پائپ کو تھوڑا موڑ کی تھی تاکہ پائپ سے جوس آئے، لیکن اس کے منہ تک رسائی حاصل نہ کر سکی تھی۔ سب ناشتے میں مصروف تھے، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ نہیں کھائے گی جب تک ان میڈم کو کھلاؤں گا نہیں، یہ کھائے گی نہیں۔ کیسی ناراضگی ہے مسز آپ کی کہ کھانا پینا چھوڑ کر ٹارچر کرتی ہے۔ میں اس کو دیکھتے ایک آملیٹ کھا رہا تھا۔ ناشتہ ختم ہو چکا تھا۔ پہنچو چلو سارے، ہم آ رہے ہیں۔ وہ اور شیرام بل پے کرنے چل دیے تھے۔ لالا نور کو اس کے پیرنٹ سے ملوانا ہے تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اس نے وانیہ کو بلایا تھا، یعنی وہ کچھ کر دے گی۔ شیرام نے اسے آرام سے کہا تھا وجدان اور نور کو اکیلے بھیجنا ہے۔ مسکرا کر ٹھیک کہتی وہ ان کی طرف چلتی تھی۔ سارے ایک گاڑی میں چلتے ہیں، وہ سب سے مخاطب ہوئی تھی۔ رخ جو اپنے ہی زون میں چلتی آ رہی تھی، اس نے کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ سب کو اس نے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ رخ جب تک گاڑی میں بیٹھتی سب فل ہو چکا تھا۔ نور نے بیک ڈور کھولا تھا۔ نور یار جگہ تو نہیں ہے، تم وجدان کے ساتھ آ جاؤ، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ جب آئے تھے تو سب اسی میں ہی آئی تھی نا، ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ وہ وانیہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں آؤ بتاؤں کیسے ایڈجسٹ ہوتے ہیں۔ پیچھے سے آتا وجدان اس کی بازو تھام کر اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ عزا نے گہری آنکھوں سے اس کو گاڑی میں بٹھاتے اور سیٹ بیلٹ لگاتے دیکھا تھا۔ حسد اس کی نسوں میں پھیلا تھا۔ شیرام بیٹھتے ہی گاڑی گھما گیا تو وجدان اس کے پیچھے آیا تھا، جس نے آدھے راستے سے روٹ بدل لینی تھی۔ رخ کیوں تنگ کرتی ہو تم مجھے؟ یہ کیا تھا یار، کیوں ناشتہ نہیں کیا تم نے؟ تم ناراض مجھ سے ہو؟ تمہیں حق ہے مجھ سے ناراضگی کا، لیکن جانم کھانے سے ناراضگی کس لیے؟ وہ ڈرائیو کرتا بولا تھا۔ کھایا تھا میں نے، وہ منہ باہر موڑتی بولی تھی۔ ہم جیسے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پائپ کی ہک کیسے بند کی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ بتاؤ اب کہاں سے کچھ کھلاؤں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ کچھ نہیں کھانا مجھے۔ وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اچھا چلو نہ پک کلک کرو۔ وہ اس کے ہاتھ میں اپنا فون دیتا بولا تھا۔ مجھے نہیں۔ وہ بولنے ہی لگی تھی کہ وجدان بول پڑا، پلیز میری جان، میری خاطر ایک پک۔ اس کی بات پر اس نے موبائل آن کیا تھا اور ان کی بے دلی سے پکچر کلک کی تھی۔ اسے پرائیویٹ فولڈر میں موو کر دو۔ وہ مسکرایا تھا۔ وہ اس کی بات پر تصویر موو کرنے لگی تھی۔ فولڈر کھولتے وہ حیران ہوئی تھی، وہاں عزا کی کوئی تصویر موجود ہی نہیں تھی، بلکہ کوئی وہ تصویر بھی نہیں تھی جس میں عزا موجود ہو۔ رخ اس نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہاری خاطر وجدان دنیا چھوڑ سکتا ہے، یہ تو ایک کزن ہے، تمہارے آگے کچھ بھی نہیں، تمہارے سامنے تو وجدان بھی کچھ نہیں، وہ تو عزا تو میٹر ہی نہیں کرتے تمہارے مقابلے میں۔ کوئی دوبارہ بھی پیدا ہو کر آ جائے تو وہ بھی نہیں آ سکتا۔ جان میری غلطی ہے، مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ میں اس کی تعریف کر کے اس کو اور اس کی پسند کو مزید بڑھا رہا ہوں۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جانتا ہوں اس کے میرے کوئی بھی کام کرنے سے تمہیں مسئلہ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، یعنی تمہارا ہوں، اور جو تمہارا ہے اس کہیں اور تھوڑی۔ آج کے بعد سے میرا کوئی بھی کام میری ماں یا میری بہن نہیں کرے گی۔ مجھے رات کے 2 بجے بھی کچھ چاہیے تو میری مسز دے گی۔ باقی رہا اس کو بلانا، چھوڑو نہ رخ، ایک گھر میں رہ کر ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ بلاؤں بھی اگر تو وہ بلا لے تو جواب تو دینا ہوگا نا، کیونکہ وہ میری کزن ہے۔ میرے لیے وہ آج سے 2 سال پہلے میری بہن جیسی ہی تھی۔ اس میں موجود اپنے لیے جذبات دیکھ کر مجھے وہ رشتہ ہی عجیب لگا تھا۔ ہاں اس سے رویہ سخت رکھ سکتا ہوں۔ وہ خاموش ہوا تھا۔ اور تنہائی کی ملاقاتوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ باہر دیکھتی بولی تھی۔ ہاں 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 رخ، میری مجال اتنی کہ تمہارے ہوتے ہوئے کسی کو دیکھ بھی سکوں۔ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ رخ، مجھے میری وہی بیوی چاہیے، بات بات پر ہنسنے والی، مجھ سے چپک جانے والی، باتیں کرنے والی۔ پلیز اس طرح نہ کرو نا۔ اور وہ تھکنے لگا تھا۔ محبوب کی ایک پل کی بے روحی مار دیتی ہے۔ اس نے تو چند گھنٹے ہی سہی تھی۔ اس کی بات پر اس نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ گاڑی روکے۔ وہ اس کی بات پر گاڑی روک گیا تھا۔ گاڑی رکتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ I'm so sorry، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اس کے بدلے اگر کوئی
اور 3 الفاظ بول دو تو زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ وہ اس کے بال سلاتا بولا تھا، آئی لو یو وجدان۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتی اس کا گال چوم گئی تھی۔ اس کی بات پر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ میرا بچہ، اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ وہ اپنے بال پیچھے کرتی پیچھے ہوئی تھی۔ رخ، کبھی میری محبت کا مقابلہ مت کرنا پلیز، اور چھوڑ جانے کی بات یقین کرو میری سانس مرد خاک ہو جائیں گی۔ اس کی بات پر وہ اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ بتاؤ کیا کھانا ہے؟ وہ اس کے بالوں پر لب رکھتا بولا تھا، مما بابا کے ساتھ کھا لوں گی۔ اس نے مسکرا کر کہا تھا، اوکے جاؤ، شاباش، میری میٹنگ ہے 2 گھنٹے کے بعد پک کر لوں گا۔ اس نے مسکرا کر دروازہ کھولا تھا اور اندر چل دی تھی۔ وہ بھی گاڑی وہاں سے لے گیا تھا۔ رات کے 8 بجے وہ ایبٹ آباد پہنچے تھے۔ سب بی جان اور آغا جان کے پاس موجود تھے۔ ہم نے کہا تھا بدھ کی صبح کو جانا ہے۔ شرام، تم اتنا بڑا کب ہو گیا کہ منگل کی رات کو لے کر چل دیا؟ سب کو آغا جان غصے ہوئے تھے۔ شرام کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اسے شہاب خان نے جانے کو کہا تھا مگر وہ چپ تھا۔ ہم کچھ پوچھ رہا ہے تم سے، آغا جان جلال میں بولے تھے۔ آغا جان، بدھ کو صبح 8 بجے ایک میٹنگ تھی، بس اسی وجہ سے جانا پڑا۔ وہ سر جھکاتا بولا تھا، تم یہاں سے رات کے 2 بجے جو بچیاں لے کر نکلا ہے، صبح بھی جا سکتا تھا۔ وہ غصے ہوئے تھے۔ ان کی بات پر وجدان نے بھی سر اٹھایا تھا۔ وہ 1 بجے اسلام آباد تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ 2 بجے نکلے ہو۔ اس نے شہاب خان کی جانب دیکھا تھا جنہوں نے پلکیں جھپکائی تھی، یعنی خاموشی کا سائن دیا گیا تھا۔ وہ خاموش ہوا تھا۔ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، وہ معافی مانگتا بولا تھا۔ آئندہ کوئی جائے گا ہی نہیں۔ اگر 1 دن کی اجازت دیا ہم نے تو تم سب تو جمعے کی رات کو آنا چاہتا تھا۔ وہ تو خان سے بات ہوئی تو اس سے آنے کا اچانک پوچھ لیا ہم نے، ورنہ تم سب تو وہ کرتا جس کا کہا ہی نہیں تھا۔ وہ غصے ہوئے تھے۔ جو حکم آغا جان میں سر جھکا گیا تھا۔ کھانا تمہارا باپ لگوائے گا کیا؟ وہ بی جان سے مخاطب ہوئے تھے۔ بی جان نے جلدی سے ملازمہ کو کہا۔ وہ ان کی بہو کو کھانا لگانے کا کہنے چل دی تھی۔ وانیا اور روح دونوں دلان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وانیا کا چائے پینے کا دل تھا، جس پر اس نے ازا کو چائے کا کہا تھا۔ وہ تو ان لوگوں کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ ٹرے میں چائے کے 3 کپ تھے۔ واہ ازا، تم بھی آج چائے پیو گی؟ وانیا نے مسکرا کہا۔ بھابھی، میں نے کوشش کی ہے کئی بار لیکن مجھ سے پی نہیں جاتی۔ آپ کو پتہ تو ہے۔ وہ 1 کپ نور کے آگے رکھ گئی تھی۔ پھر یہ تیسرا کپ نور کے ذہن میں آیا تھا۔ سوال وانیا نے پوچھا تھا، یہ خان کے لیے بنایا ہے؟ آپ لوگوں کی بنائی تو سوچا ان کی بھی بنا دوں۔ وہ عام لہجے میں بولی تھی۔ ابھی وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ سفید کاٹن کا سوٹ پہنے، کف فولڈ کیے وہ اجلا سا شخص شیئے و خاص سے درست کرتا ان تک آیا تھا۔ نور، چائے بنا کر کمرے میں بھجواؤ، وہ کہہ کر جانے لگا تھا کہ ازا اس کے آگے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ازا کچھ بولتی نور بول پڑی تھی۔ ازا نے چائے بنائی۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ وہ بول پڑا، یقیناً میں نے کوئی فارسی زبان استعمال نہیں کی جو تم سمجھنے سے قاصر ہو۔ اگلے 10 منٹ میں چائے کمرے میں۔ وہ اپنی بات کہہ کر لمبے لمبے قدم لے کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ نور کھڑی ہوئی بولی تھی۔ اسے غصہ آنا ہی چاہیے تھا۔ جب اس نے تم سے کہا ہے کہ چائے بنا دو تو تمہیں کیا ضرورت تھی اسے ڈائریکشن دینے کی؟ وانیا نے اسے ڈانٹا تھا۔ وہ منہ بناتی کچن میں چلی گئی تھی۔ ازا کا دل کچی کچی ہوا تھا۔ جہاں آج اسے ہونا تھا آج وہاں کوئی اور تھی اور وہ ایک نظر کے لیے بھی وہاں نہیں رکی تھی۔ حسد سور بنتا جا رہا تھا۔ اب وہ ترکیب سوچنے لگی تھی مگر حاسدین کو کبھی سمجھ نہیں آ پاتا، جو آگ وہ لگاتا ہے وہ اس میں خود ہی جلتا ہے۔ وہ چائے لے کر کمرے میں پہنچی تھی۔ وہ وال گلاس کے پاس کھڑا تھا، باہر دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت سا ایبٹ آباد نیلے آسمان پر موجود سفید بادلوں میں ڈھکا ہوا تھا۔ لہلہاتا سبزہ ایک خوبصورت سا منظر پیش کھا رہا تھا۔ وہ گلا کھنگارتی اس کے قریب کی تھی۔ جناب چائے۔ اس نے اس کو کپ پکڑایا تھا جس کو اس نے خاموشی سے تھاما تھا۔ کیا بات ہے میرے مسٹر کھڑوس، آج جلاد خان کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اس کی کمر سے گزرتی اس کے سینے کے گرد اپنے بازو خائل کرتی، سر اس کی کمر سے ٹکائے، گردن اونچی کیے اس سے مخاطب ہوتی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ مصنوعی غصہ تو نہیں تھا جو شاید ازا کو دکھانا تھا آپ کو، یہ تو کچھ اور تھا۔ اب مجھے نہیں بتانا تو مرضی آپ کی۔ وہ معصوم سا ہو کر بولی تھی۔ یہ معصوم بن جایا کرو بس۔ مجھے یہ بتاؤ، آغا جان نے نیچے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا بدھ کو جانا صاحب اور تم لوگ رات کے 2 بجے نکل گئے جبکہ تم سب تو 1 بجے وہاں تھے، یعنی گھر میں پتہ نہیں کسی کو کہ تم لوگ جلدی گئے ہو۔ اتنی من مانی تو لالا خود نہیں کر سکتے۔ ان سے تمہاری ویسی ہی بہت انسیت ہو گئی ہے ولید، جو کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں لاتا تھا، یہاں تک کہ کسی خاص موقع تک نہیں کبھی کچھ کیا اس نے۔ وہ تمہارے ایک بار کہنے پر چاکلیٹ لے کر آیا۔ شرام لالا کو بھی تو کہیں تم نے ایسے ہی نہیں اکسایا؟ اس نے سوال کیا تو وہ جانتا تھا اپنی بیوی کو جو اسے منا سکتی تھی باقیوں کو منانا کس قدر آسان ہوگا اس کے لیے۔ اسے اندازہ تھا اس چیز کا۔ میں نے کچھ نہیں کہا لالا کو، میں تو آپ سے بات کر رہی تھی، دادا جان نے ڈانٹا تھا مجھے۔ آپ کے سامنے وانیا بھابھی آئی تھی اور انہوں نے کہا جانے کا مطلب جا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا اس سب کا۔ وہ سنجیدہ ہوئی تھی، اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور جواب دیتا اس کی نظر میں اس کے بلیک سوٹ پر پڑی تھی جو سفید لائنوں کے مختلف ڈیزائن سے آراستہ تھا۔ اس کے کرتے کے پہلے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ ایک تو ٹوٹ چکا تھا
تھا اور دوسرا سرے سے کھلا ہوا تھا۔ وہ دوپٹہ کندھے پر لٹکا اس کے سامنے کھڑی تھی، جس کی وجہ سے وہ منظر اس کے بالکل سامنے واضح تھا۔ اس نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ ذرا، تم سے یہ تمہارے کپڑے کیوں نہیں سنبھالے جاتے؟ اس نے اس کا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا بٹن بند کیا تھا۔ یہ کیسے کھلا پتہ نہیں چلا، وہ انجان بنتی بولے تھی۔ فراک کی ٹسلز کیسے کھلتے تمہیں نہیں پتہ، قمیض کی ڈوری کیسے کھل جاتی ہے تمہیں علم نہیں ہوتا، بٹن کیسے کھلتے تمہیں پتہ نہیں ہوتا۔ پتہ کس چیز کو ہوتا ہے؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے پن ڈھونڈتا بولا تھا۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے میرا؟ وہ مسکرائی تھی۔ بالکل، وہ اس کے بٹن کے کاج سے پن نکال کر اس کو وہاں اٹکا گیا تھا۔ خود کو سنبھالا کیوں نہیں چاہتا تم سے؟ وہ گور کا بولا تھا۔ کیوں؟ سنبھالنے کے لیے اتنا ہینڈسم سا بندہ موجود ہے۔ وہ پھر اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ تمہارا گزارا نہیں ہوتا میرے بغیر؟ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا تھا۔ سچ میں نہیں ہوتا، وجدان میں منہ بناتی بولی تھی۔ شادی سے پہلے میرا جن رہتا تھا آپ کے پاس؟ وہ مسکرایا تھا۔ آپ کے ملنے سے پہلے یہ لگتا تھا کہ کوئی تو ہوگا جس کی روح ہوں میں، اور جب آپ سے ملی اس دن مال میں، تو جیسے آپ نے وہ سب کیا تو میرے دل نے کہا تھا کتنی خوش نصیب ہوگی وہ عورت جس کا یہ شخص ہوگا۔ پھر بارش شروع ہوئی اور نکاح بھی قریب تھا۔ یوں ہی میں نے آسمان کو دیکھ کر بول اٹھی کہ یا اللہ کاش یہ شخص میرا ہو، جبکہ میں کہنا چاہتی تھی کہ کاش جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ اس جیسا ہو، لیکن قدرت نے مجھے آپ سے ملوانا تھا، میری دعا قبول ہونی تھی، اس لیے میرے منہ سے وہی نکلا جس کا ہونا لکھا تھا۔ پھر جب گاڑی میں ہم کے ساتھ پھر وہاں سیمینار میں، آپ کو پتہ ہے آپ کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے ہنس کر، میرے دل نے کہا تھا کاش یہ میرا ہوتا تو کسی کو اس کے پاس بھی نہ آنے دیتی۔ نہ جانے کیا ہونے لگا تھا، مجھے نہیں یاد میں نے کبھی اتنی توجہ سے کسی مرد کو دیکھا ہوگا جتنا آپ کو دیکھا تھا، اور یہ جاننے کے باوجود کہ میری شادی قریب ہے میں سچ مچ میں کھونے لگی تھی آپ میں۔ پورا ہفتہ نہیں سو سکی تھی، نہ جانے کیا تھا۔ میں نے اپنے ڈیڈی کو بھی بتایا تھا، میں خوش ہوتی تھی، لیکن شادی والی موت تلوار کی طرح سر پر لٹک رہی تھی۔ نکاح سے پہلے اماں نے کہا رخ میں نے ہمیشہ تمہیں کہا ہے عورت مرد کا اور مرد عورت کا لباس ہوتا ہے، کچھ بھی ہو تو یہاں تم دونوں ہوں گے، تم دونوں ایک ہو، میاں بیوی دو نہیں ایک ہوتے ہیں۔ تم کچھ کرو گی ذلت اس کا مقدر بیدنے کی، وہ کچھ کرے گا تو تمہارا۔ نکاح میں برکت ہوتی ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال کر، اور محبت کوئی آسمانی صحیفہ ہوتی ہے جو ملنے میں تو وقت لگاتی ہے مگر جب مل جاتی ہے تو دنیا ہی جنت لگتی ہے۔ یہ وہ معجزہ ہوتا ہے جو عام نہیں ہوتا۔ سنبھالنا اپنے تعلق کو تاکہ خدا کے سامنے سرخ رو ہو سکو۔ میں نے اس وقت سوچا تھا کہ آپ ایک خواب تھے، اچھا خواب جو آئے اور چلے گئے، جیسے صحرا میں محسوس ہوتا ہے چشمہ، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی نکاح کرتے وقت شدت سے محسوس ہوا تھا۔ کھو دینا کیا ہوتا ہے، لیکن میں تو قربانی دے رہی تھی۔ قربانی میں کیا کیا قربان ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مگر جب آپ کو گاڑی سے باہر دیکھا تو مجھے میرے اللہ پر یقین ہو گیا۔ بے شک وہ توڑتا نہیں ہے انسان کو، بس آزماتا ہے، اور برداشت سے باہر نہیں آزماتا۔ آپ سے دور ہونے کا درد بہت تکلیف دہ تھا۔ کبھی خود حیران ہوتی تھی کہ میں ہمیشہ کہتی تھی وہ لڑکی اچھی نہیں ہوتی جو نامحرم سے محبت کرتی ہے، اور مجھے خود کو پھر دل سے کہتی تھی کہ نہیں بس وہ اچھا لگتا ہے، محبت نہیں ہے۔ مجھے عجیب سی کشمکش تھی، مگر یہ کشمکش حقیقت کا روپ اس وقت دھار گئی تھی جب آپ کو دیکھا تھا۔ سب مل گیا، قربانیاں رائے گاہ نہیں کی تھی بلکہ وہ آزمائش تھی، اور اس کا پل من چاہا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ وہ اس کے الفاظوں میں کھو گیا تھا، وہ اور دیکھیں میں آپ کے گلے پڑ گئی ہوں۔ آخر میں وہ ہنسی تھی، گلے نہیں دل و دماغ وجود سب کے ساتھ ہی چپک گئی ہوں۔ مجال ہے جو ایک منٹ کے لیے بھی آگے پیچھے ہونے دو، تمہیں پتہ ہونا کہ سختی نہیں ہے تو تم سب کے سامنے یوں ہی میرے آگے پیچھے پھرو۔ وہ مسکرایا تھا۔ ہاں تو جب بندہ میرا روم تو میں اپنی چیز کے ساتھ جیسے مرضی رہوں۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے ٹوٹ کر پیار آتا ہے تم پر۔ اس کو ساتھ لگا گیا تھا۔ آئی لو یو بچی، اس کے سینے میں منہ چھپاتے بولی تھی۔ اس کے منہ چھپانے پر وہ بہکنے لگا تھا۔ آئی لو یو ٹو میرا بچہ، وہ اس کے بال چوم گیا تھا۔ ابھی وہ بہکنے ہی لگا تھا کہ دروازہ ناک ہوا تھا۔ دروازے پر موجود شخص کو دیکھ کے اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ بابا آپ، وہ رخ کو پیچھے کرتا ان تک گیا تھا، رخ سر جھکا گئی تھی، شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ انکمفرٹیبل سی سچویشن کا اس کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ بابا آپ مجھے بلا رہے تھے، اندر آئے نا۔ وہ گڑبڑاتا ہوا شہاب ہاں سے مخاطب ہوا تھا۔ کمرے پر دروازہ اسی لیے لگائے جاتے ہیں کہ ان کو کچھ موقعوں پر بند کر لیا جائے۔ مانتا ہوں بیوی ہے تمہاری، لیکن بہترین ہے کہ یہ سب اس بند دروازے کے پیچھے ہو۔ 10 منٹ میں میرے کمرے میں ہو۔ وہ اس کو سمجھاتے بولے تو اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں ابھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ بابا، وہ اپنی حسرت دور کرتا ہوا بولتا۔ جس کو وقت دے رہی ہو اس کو مکمل کرو پہلے، اس کے بعد میرے کمرے میں آنا، اور آئندہ مجھے یہ سب کھلے عام ہوتا نظر نہ ہی آنا چاہیے۔ وہ کہہ کر جا چکے تھے۔ وہ ششک کے کھڑا ہوا تھا۔ ایک دم وہ وعدہ یاد آیا تھا، وہ مکر گیا تھا۔ پہلی بار اپنے بابا سے کیا وعدہ وہ نبھا نہیں سکا تھا۔ شرمندگی نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس نے ایک نظر اندر ڈالی تھی، وہ کنفیوز ادھر ادھر دیکھتی، اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ اسے ایسے گلاب ہوتے دیکھ کر وہ مصور ہوا تھا، ذہن سے سب جٹ گیا تھا۔ وہ اندر گیا تھا۔ اتنی لال، سارا بلش آن آج ہی لگا لیا ہے کیا؟ مطلب اب
پھر میرے پیسے آپ کے میک اپ پر خرچ ہوں گے، مجھے یقین ہے بیگم آپ کنگال کر دیں گی مجھے۔ وہ مسکراتا اس کی حزلت دور کرتا بولا تھا، میں نے کوئی بلشن نہیں لگایا، لیکن بابا نے کیا کہا؟ وہ اس کو دیکھ کر بولی تھی، یہی کہ اس گلاب سے اتنا پیار کرو کہ یہ ہمیشہ کے لیے سفید پھول سے گلاب بن جائے۔ وہ اس کی کمر تھام کر اسے اپنے قریب کرتا بولا تھا، سچ بتائیں؟ وہ کنفیوز ہوئی تھی، یہی کہ چھوٹی سی لڑکی کو بہت پیار کیا کرو۔ اپنی بات پر قائم تھا، بتائیں بھی کیا کہا ہے؟ اس کو دیکھتے ہوئے بولتی، بابا کہتے ہیں کہ اتنا کھل کر اعتراف نہیں کرتے، تھوڑا جھک کر سرگوشی کیا کرو۔ وہ اس کے کان کی نوک کو چھوتا، اپنے ناک اس کی گردن سے ٹچ کر گیا تھا، اپنی گردن پر اس کی شیو کا لمس محسوس کرتے ہوئے سسک اٹھی تھی۔ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں، اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھوتا اس کی کانوں میں کہہ گیا تھا، بابا نے بلایا، مل کر آتا ہوں۔ مسکرا کر کہتا چلا گیا تھا۔ رخ نے گہرا سانس لیا تھا، جس کی آواز اس کے کانوں تک آئی تھی، لیکن اس کا یہ سانس غرت کرنے کا موڈ بنایا تھا۔ وہ اس کی طرف پلٹا تھا اور ایک ہی لمحے میں اس کے ہونٹ قید کر گیا تھا۔ اس کی مدم سانسوں کو خود میں اتار کر وہ پیچھے ہوا تھا۔ دھڑکنوں کا شور پورے کمرے میں گونجا تھا۔ تم یہ سنبھال لو، میں آتا ہوں۔ اس کے دل کی بڑھتی دھڑکنوں کی طرف اشارہ کرتا وہ چل دیا تھا۔ ایک عجیب سا خوف اس کے ارد گرد آیا تھا، مگر رخ کو آنکھوں سے اوجھل نہیں کر سکتا۔ وہ تو پیچھے کرنا یا طلق ختم کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ کیا جواب دینا ہے۔ وہ گہرا سانس لے کر اندر گیا تھا، جہاں اس کے والد کسی فائل کو دیکھ رہے تھے۔ جی بابا، آپ نے بلایا تھا؟ وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں، بیوی کو وقت دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن کیا یہ کھلے عام کرنا ہوتا ہے؟ بہنوں والا گھر ہے، اچھا لگے گا اگر کوئی دیکھے گا تو۔ وہ اسے ڈانٹ رہے تھے، لیکن وہ تو بیوی لفظ پر ہی اٹک گیا تھا۔ اسے اس سے محض نکاح کرنا تھا، کوئی اور تعلق نہ بنانے کا اس نے وعدہ کیا تھا، اور اس کے بابا اس کو بیوی کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ I'm so sorry بابا، وہ معذرت کرتا بولا تھا۔ کس بات کے لیے معافی مانگ رہے ہو؟ بیوی سے محبت کا دعویٰ کرنے کی، اپنے بابا اور آغا جان سے کیے وعدے کی پاسداری نہ کرنے کی، یا دروازہ کھلے ہونے کی؟ وہ فائل بند کرتے اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ بابا، آج پہلی بار ہوا تھا۔ وجدان عالم خان جھکا تھا، اس کے پاس بولنے کے لیے لفظ ہی نہیں تھے۔ وہ چاہ کر بھی بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ کیا ہے اس کے لیے۔ جانتا ہوں تم آج پہلی بار، میں خوش ہوں، اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ پہلی بار تم نے جو وعدہ کیا وہ پورا نہیں کیا۔ پہلی بار تم نے کسی بات کی پاسداری نہ کر کے مجھے بتایا کہ تم آزاد ہو، اگر کوئی کام غلط ہو تو تم اس پر وعدے توڑ سکتے ہو۔ پہلی بار تم نے اپنی ماں کی آنکھوں سے مجھے دکھایا تھا، پہلی بار تمہاری ماں نے مجھے کچھ کہا ہے، ورنہ وہ سنتی ہی آئی ہے۔ پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ بیٹا بھی کچھ مانگ سکتے ہیں۔ میرے بیٹے نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں تھا، تو مجھے یہ لمس کبھی ملا ہی نہیں تھا، مگر پہلی بار تمہاری ماں نے بتایا ہے کہ ان کا بیٹا خوشیاں مانگ رہا ہے، ان کا بیٹا بولنے لگا ہے، ان کا بیٹا مسکرانے لگا ہے۔ جس نے اپنا دل قبرستان بنا رکھا تھا وہ اب آزاد کرنے لگا ہے۔ میں ناراضگی چھوڑ دوں اپنے بیٹے کے لیے، اس کی خوشیوں کے لیے۔ اور جانتے ہو میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے اپنے بیٹے کو بری الزام کر دیا اس وعدے سے جو اس کی خوشیوں کو نگلنے والا تھا۔ تمہاری ماں کہتی ہے نور کا تو قصور اتنا ہے کہ وہ حیدر کی بہن ہے، اگر کل کو خدا نخواستہ کسی ایسے گھر میں دانیہ کی شادی ہوگی جو وجدان کو پسند نہ کرتے ہوں، یا وجدان کی اس سے دشمنی ہوئی، وہ اس سب کی سزا اگر وہ دانیہ کو دے تو میں کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ وجدان خود کیسے برداشت کرے گا؟ کیا آپ دونوں یہ بات نہیں کہیں گے کہ مرد و مرد سے لڑو، عورت کو بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ تب مجھے احساس ہوا، صحیح کہتی ہے، جو عورت میرے بیٹے کو خوش رکھتی ہے، میرے گھر والوں کے ساتھ اتنے فرق کے باوجود رہنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے، اس بچی کو سزا دینا میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، اور مجھ میں اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ تمہیں کھو کر بھی اکڑ کر کھڑا رہوں۔ جھک جاؤں گا میں تو زمین کے ساتھ لگ جاؤں گا۔ تم ہی تو ہو جو مجھے جھکنے نہیں دے رہے ہو، تم ہی ہو جو مجھے کمر سے اٹھائے ہوئے ہو، تم نہیں تو پھر زمین بوس ہونا میری قسمت ہوگی۔ اس کو دیکھتے بول رہے تھے، بابا ایسا نہ کہیں نا، آپ کو میری عمر بھی لگ جائے۔ وہ جذباتی ہوا تھا، وہ جذباتی لڑکی میرے بیٹے کو بھی جذباتی کر گئی ہے، لیکن میرے بیٹے کے ساتھ پیاری لگتی ہے، جتنا مرضی غصے میں ہو میرا بیٹا، اسے مسکرانا سکھا ہی دیتی ہے۔ وہ مسکرائے تھے، بابا میں اس کول کی پاسداری چاہتا ہوں، مگر مجھے نہیں علم یہ سب کیسے ہوگا۔ وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ وہ میری پسلی سے نکلی ہے، میں نے اسے خود میں پیوست کرنا ہی نہیں تھا۔ کب تک کوئی کیسے اپنے وجود کا حصہ خود سے جدا رکھ سکتا ہے؟ اور شاید ایسی کئی اور باتیں مجھے اس کی طرف مائل کرتے ہوئے اقرار کر گیا تھا، عورت کے پاس طاقت ہوتی ہے مرد کو پاگل کرنے کی، اور تمہاری بیوی نے پورے گھر میں اپنی محبت بوئی ہوئی ہے، تم کہاں سے بچ کر جاتے۔ بس اب دعا کرنا کہ آغا جان اور بی جان کا دل بھی نرم ہو جائے، جو کبھی نہیں ہوگا، یہ تو میں جانتا ہوں۔ وہ نا امید ہوئے تھے، جہاں امید ختم ہوتی ہے وہاں سے موج سے شروع ہوتے بابا جان، اور مجھے یقین ہے کچھ ایسا لازمی ہوگا۔ وہ پر امید ہوا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں بی جان اور آغا جان کے سامنے کچھ نہیں ہے، پلوشا کے بچے کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے بولے تھے، اس کے دل میں آیا تھا کہ وہ بتا دے پلوشا اور حیدر پہلے سے نکاح میں تھے، لیکن وہ پہلے اس کا ثبوت ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ وہ ساتھ رہتے تھے، ان کا نکاح ہوا تھا، وہ منقوہ نہیں تھی، بیوی تھی اس کی۔ اس ثبوت کے بعد وہ سب کو بتانا چاہتا تھا تاکہ اس کی اور روح کی راہیں جدا کرنے کا فیصلہ ہی نہ ہو سکے۔ اب جاؤ، اس کا خیال رکھا کرو، چھوٹی سی ہے، بہت بڑی نہیں ہے، وہ تم پر عائد ہوتا ہے۔
اس کا خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اس کو حکم سناتے کمرے میں موجود لائبریری میں چل دیے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وجدان کو اب جانا ہے۔ وہ مسکراتا وہ اپنے کمرے میں آیا تھا، وہاں وہ اپنی شرٹ کا بٹن لگا رہی تھی۔ اس نے اس کو مسکرا کر دیکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ روح جانا اس کے پاس آیا تھا۔ یہ بٹن لگا رہی ہوں، وہ پن چبھ رہی تھی، وہ مصروف سی بول رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ اس کو پیٹ کے بل پکڑ گیا تو وہ خوش تھا۔ اس کے بابا اس کے ساتھ کھڑے تھے، اس کی فیملی اس کے ساتھ ہی تھی، باقی کسی کی اس کو فکر ہی نہیں تھی۔ جی مجھے تو پہلے لگانا ہی نہیں آتا۔ اور آپ؟ وہ شیشے سے دیکھتی بولی تھی۔ کیا تمہیں بٹن لگانا نہیں آتا؟ یہ فیشن ڈیزائننگ کا کورس کس لیے کیا تم نے؟ وہ اجنبے سے بولا تھا۔ وہ پروفیشنل ہے، سوئی دھاگا تھوڑی ہے۔ اب نہیں آتا تو کیا کریں؟ اتنا امیر شوہر ہے، میرے سلے ہوئے کپڑے لے کے دے سکتا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ اسٹچ کروانے بھی ہوں گے تو وہ سلائی کے پیسے دے سکتا ہے، تو اس میں کون سا کوئی در آنے والا مسئلہ ہے؟ وہ بٹن لگانے کی کوشش کرتی بولی تھی۔ بٹن تو تب لگتا جب کبھی اس نے لگایا ہوتا۔ نہیں، اگر فرض کرو تمہارے شوہر کی شرٹ کا بٹن اتر جائے تو کیا کہو گی اس کو؟ شرٹ بدلوں یا پھر کسی ٹیلر کو دے آؤں یا پھر اپنی اماں کے پاس جاؤں؟ وہ اس کے ہاتھ سے سوئی دھاگا پکڑتا اس کے کرتے کا بٹن لگانے لگا تو اس کی انگلیاں اس کے سینے پر رینگ رہی تھی۔ روح کی جان مشکل میں پڑی تھی، دونوں لب پہ بس ہو گئے تھے، چاہ کر بھی وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں خود وہ ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ وجدان جھکا تھا اور دانتوں سے دھاگا توڑ کر بٹن بند کیا تھا۔ دھڑکنوں کا شور مچا تھا۔ وہ بولڈ لڑکی تھی لیکن اتنی بھی بولڈ نہیں تھی کہ کسی مرد کے یوں قریب آنے پر اس کے وجود میں کپ کپاہٹ نہ ہو، اس کا دل زوروں سے نہ دھڑکے، اس کی دھڑکنیں اس کے سینے میں آتش پیدا نہ کریں۔ اس کی دھڑکنوں کی آواز وجدان نے بخوبی محسوس کی تھی۔ وہ ایک لمحے میں اس کو قابو کر لیتا تھا، ایک لمحے میں اس کی بولتی زبان پر وہ کلف طاری کر دیتا۔ وہ لوگوں کی بولتیاں بند کروانا جانتا تھا اور آج یہ بھی ثابت ہوا تھا کہ اس کی قربت اس کی دشمن جانا کی زبان بھی بند کر سکتی ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اس کے سینے سے اٹھایا تھا، اپنے کرتے کے سائیڈ گھیرے کو زور سے تھامے وہ آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ اس کے سینے میں دھڑکتا دل اور اس کی دھڑکنوں کی پیش رفت مقابلے کو بے تحاشا بہکا رہی تھی۔ اوپر نیچے ہوتی اس کی دھڑکن وجدان عالم خان کو ہمار آلودہ ماحول میں لے جا رہی تھی۔ اس کو خود سے پیچھے کرتا دیکھ کر وہ مڑنے لگی تھی کہ تبھی وجدان نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ سحر لگتی ہو جب دور ہوتی، اس کے بازو حائل کرتے ہوئے بولا تھا۔ دھڑکنوں کا شور زیادہ ہوا تھا، وجدان کے دل نے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کیا تھا۔ یا اپنے دل کو کہو کم دھڑکے، ایسے ہی بے ایمانی پر رخسار رہا ہے۔ کچھ ہوا تو سخا تم سے جانا نہیں ہے، وہ مائن خیز انداز میں بولا تھا تو اسے گور کر پیچھے ہوتی۔ شرم آتی ہے؟ اس نے گورا تھا، ہزار بار کا پوچھا سوال۔ یہ روح پہلے بھی بتا چکا، واقعی میں بے شرم انسان ہوں، تم اس بے شرم انسان کو شرم نہیں دلوا سکتی۔ وہ آہستہ سے چلتا اس کے قریب آیا تھا، اس کی پیش رفت دیکھ کر وہ صوفے سے کپڑے اٹھا کر بھاگی تھی۔ اس کی تیزی پر اس کو کہکا چھوٹا تھا، میری مظلوم سی بیوی، مسکرا کر کہتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ لائیں دادی جان آپ کے گھٹنوں کی مالش کر دوں۔ ان کے کمرے میں بنے گول نما کمرے میں گئی تھی جہاں وہ اکثر گول نما تخت پر برجمان رہتی تھی۔ سامنے ہی ایک چکور سا پلنگ تھا جس پر آغا جان برجمان ہوتے تھے۔ اس کمرے میں سب کو آنے کی اجازت تھی مگر ان کے پرسنل کمرے میں داخل ہونے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ اس کی بات پر آغا جان نے سر اٹھایا تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، بی جان اسے پیچھے کرتی بولی تھی۔ دادی جان اس گھٹنوں کی کڑ کڑ کی آواز سننے سے اچھا ہے کہ آپ اس کی آواز نہ ہی سنیں، ویسے بھی یہ آئل میں نے بنایا ہے اور یہ تو ضائع ہو جائے گا اور یہ تو رزق ہے تو اس کی بے حرمتی اچھی بات تو نہیں۔ وہ ہندو کہتے ہیں نا کہ پاپ نہیں کرتے۔ وہ مسکرائی تھی۔ پوپ نہیں، اپمان لڑکی، ان کا اپمان نہیں کرتے، اس کو پیار سے کہتی۔ اپنی ٹانگیں اس کے آگے کر کی تھی۔ آغا جان نے بہت غور سے سب دیکھا تھا مگر بولے نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں نا جس کو اپنانا نہ ہو وہ سونے کا بھی بن جائے تو اسے اپنایا نہیں جاتا۔ وہی حساب ان دونوں بزرگوں کا تھا۔ بی جان پگھلتی تھی مگر شوہر کی سنگین ہدایات انہیں وہیں لا کر کھڑا کر دیتی۔ جاؤ عائلہ بیگم کو بلا کے لاؤ۔ آدھے گھنٹے کی مساج کے بعد وہ بولے تھے جی اچھا، وہ اٹھ کر چل دیتی۔ خدمتیں کرواؤ اس سے، لیکن دل میں جگہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو، اس کے کچھ ہی دن ہے یہاں اور اس کے بعد اس کو اس کے گھر جانا ہوگا۔ آغا جان وارن کرنا نہیں بھولے تھے۔ مما دادی جان بلا رہی ہیں۔ نور عائلہ بیگم کے کمرے میں تھے۔ اچھا بچے، وہ کنگن دیکھ رہی تھی، اسے آتے دیکھ کر بولی تھی مما یہ کتنے پیارے ہیں۔ وہ دیکھ کر مسکرائی تھی۔ یہ رونمائی پر مجھے ملے تھے، آپ کے بابا نے دیے تھے۔ وہ مسکرائی تھی۔ رونمائی پر؟ اس نے دہرایا تھا۔ ہم جیسے تمہیں یہ انگوٹھی اور پینڈنٹ ملا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ اور گلے کی طرف اشارہ کرتی بولی تھی۔ اٹھ کر باہر چل دی تھی جبکہ وہ اٹک گئی تھی۔ یہ اس کی رونمائی کے تحفے تھے؟ اس کے دل میں خیال آیا تھا مگر جواب نہ پا کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی جہاں وجدان موجود ہی نہیں تھا۔ وہ اس کا شدت سے انتظار کرنے لگے تھے۔ یہ انتظار بھی کتنی بری چیز ہے، وقت ہی نہیں کرتا اس کے دل نے سوچا اور پھر وہ موبائل فون پکڑ کر اس کو میسج کرنے لگی تھی۔ وجدان گھر کب آئیں گے؟ میسج فوراً سین ہوا تھا، ابھی کچھ وقت ہے۔ اس کی بات پر وہ فون رکھ دی تھی۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ مجھے انتظار نہیں کرواتے، یہ صرف فون کی حد تک ہے ورنہ مجھے بہت لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس نے شدت سے سوچا تھا اور نیچے چل دی تھی۔ ہیلو ازا، کیا کر رہی ہو؟ نور اس کے پاس دلان میں جاتی بولی تھی۔ کچھ نہیں، بس پیپرز کی تیاری۔ اس نے کلک کر کے واٹس ایپ پیچھے کیے تھے۔ ازا کے پیچھے لگے شیشے میں اس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا عکس مکمل نمایاں تھا۔ کیسی چل رہی ہے تیاری؟ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ٹیبل پر رکھے پیپر ازا نے نیچے کیے تھے۔ ابھی شروع ہی نہیں کی، کچھ سیکشنز
کیے ہیں، بس اب خان آتے ہیں تو ان کو کہتی ہوں تیاری کروا دے، 1 مہینہ رہ گیا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولتی ویسے ایسا انہوں نے تو ماسٹر کیا ہے مارکیٹنگ اور فائن آرٹس میں، اور تم MA انگلش کی اسٹوڈنٹ تو کیسے پڑھاتے ہیں وہ تمہیں؟ نور واقعی ہی حیران ہوئی تھی۔ انہوں نے ڈبل ماسٹر کیا۔ ازا نے تصدیق کی تھی، ہاں ایک مارکیٹنگ میں اور دوسرا فیشن ڈیزائننگ میں، میں جانتی ہوں لیکن انگلش میں تو نہیں نا۔ اس نے ابرو اچکائی تھی، کاش تم کوئی اور ہوتی، کاش تمہارا اور خان کا رشتہ ٹھیک نہ ہوتا تو تمہارے منہ پہ تمہیں بتاتی کہ یہ MA محض ان کے قریب رہنے کے لیے کر رہی ہوں۔ راتیں جاگتے ہیں وہ جب میری خاطر تو میری محبت اور بڑھتی ہے، ساری رات میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو میری محبت کو، میرے وجود کو سکون دیتے ہیں، مگر تم لیکن بہت جلد یہ دن آئیں گے تب بہانے نہیں چاہیے ہوں گے، مجھے تمہارے ہاتھ سے چھینوں گی میں وجدان عالم خان کو۔ وہ کہیں کھوئی تھی، کہاں نکل گئی تم؟ اس نے چٹکی بجائی تھی، نہیں کچھ نہیں، یہی سوچ رہی تھی کہ پھر وہ مجھے کیسے کرواتے ہیں، یعنی میرے لیے انہیں پڑھنا پڑتا ہوگا۔ وہ مسکرائی تھی، بیچارے میرے ہسبینڈ کیا کیا کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے تم مجھ سے پڑھ لو، میرا کہنے کا مطلب ہے میں گائیڈ کر سکتی ہوں تمہیں، کیونکہ میری فیلڈ بھی یہی ہے۔ وہ مسکرائی تھی، ایک یہی موقع ہوتا ہے میرے پاس، اس میں بھی خان کو دور کر دو، اس نے دل میں سوچا تھا۔ اس کو چپ دیکھ کر رخ اٹھ گئی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ وہ بے چینوں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی تھی، بالوں کو کیچر سے آزاد کرتی ہوئے شیشے کے پاس کی تھی۔ جب کسی بات کو سوچ کر وہ مسکرائی تھی، اس نے دوبارہ بالوں کو میسی بند بنایا تھا اور فراک پر لگے ٹسلز کو اس نے ہاتھ بڑھا کر کھول دیا تھا۔ بڑی ٹسلز کی وجہ سے اس کی آدھی کمر ایک الگ ہی منظر پیش کرتی۔ وہ مسکرائی تھی، مسٹر وجدان کتنا انتظار، اس کا چہرہ اب رونے والا ہوا تھا۔ پچھلے 4 گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہے تھے، تبھی گاڑی کی آواز آئی تھی۔ وہ ننگے پاؤں بغیر دوپٹے کے نیچے باقی تھی، بالکل دیوانوں کی طرح۔ اس کی بے قراری، اس کا پاگل پن اسے دیوانہ بنا رہا تھا۔ کیسے پل پل اس نے مشکل سے کاٹا تھا، اس کا علم محض اسے ہی تھا۔ وہ اس کی محبت میں بالکل نکمی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے حیدر کی اب سمجھ آئی تھی، وہ کیوں بلوشہ کیا تھا، جان دینے کو بھی تیار تھا۔ کچھ خاص دلوں پر عشق کے احلام ہوتے ہیں، محبت معجزے ہیں، اور معجزے کب عام ہوتے ہیں۔ وہ کالے سوٹ والا نکھرا سا شخص آستین چڑھائے ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کرتا آہستہ سے چلتا آیا۔ گرے رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراک جس پر سفید رنگ کا کشمیری کام ہوا تھا، بیک کے ٹسل کھلے ہوئے تھے۔ وہ بھاگ کر نیچے اتری تھی اور وہ آ کر اس کے سینے لگ گئی تھی۔ آہا کیا ہو گیا؟ وہ اس کی تیز دھڑکنوں کو اپنے سینے میں اتارتا بولا تھا، کہاں تھے آپ؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں، ایک بتا کر بھی نہیں جاتے، اور پوچھو تو بس اتنا بتاتے ہیں کچھ وقت میں آتا ہوں۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے لپٹی بول رہی تھی، ہاں تو بچہ کام تھا نا، اس وجہ سے۔ اس کے ہاتھ اس کی کمر پر گئے تھے، اندھیرے میں بھی اس کی خالی کمر کو دیکھ کر اسے سمجھ آ گیا تھا آج بھی میڈم کے ٹسلز کھلے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹسل باندھے تھے۔ وہ کہرائی تھی، کیا ہوا؟ اس نے اس سے پوچھا تھا۔ بہت ٹائٹ باندھ دیا ہے، لوز کریں۔ وہ اس کو دیکھ کر بولی تھی، خود باندھے ہیں میں نے تاکہ یہ کھلے نہ۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا، اس کی آنکھوں میں شرارتی کا ہمار دیکھ کر اس سے مخاطب کیا تھا، یہ جان کر کھول کر آئی ہو؟ اس نے اس کا سر اوپر کرتے ہوئے بولا تھا، آپ کو کیسے پتا؟ اس نے سیدھا پوچھا تھا۔ اس کی معصومیت پر اسے ڈھیر سارا پیار آیا تھا۔ اس نے اس کی پیشانی چوم لی تھی، کیوں؟ شوہر ہوں تمہارا، تمہاری حرکتوں سے واقف ہوں کہ یہ تم جان بوجھ کر کھولتی ہو۔ اس کی ٹھوٹی سہلا گیا تھا، جی نہیں، پہلے کبھی نہیں کھولی، آج ہی کھولی ہے بس۔ وہ جلدی سے سچ بول گئی تھی، کتنا آسان ہے تمہیں شیشے میں اتارنا، بندہ 1 سیکنڈ میں سچ اکلوا سکتا ہے تم سے میرا بیبی۔ اس نے اس کی گال کے ساتھ اپنا ناک رگڑا تھا، اتنی بھی بات نہیں ہے، جو کیا ہے وہ بتا دیا، جو نہیں کیا ہوتا اس پر کبھی ہاں نہیں کرتی۔ وہ مسکرایا تھا کہ تبھی سامنے سے آتے شمشیر چچا کو دیکھ کر اس نے اسے ایک دم سے پلر کے پیچھے کیا تھا، خاموش، ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں کھڑا کر کے وہ آگے بڑھا تھا۔ ارے خان اتنی دیر کر دی آج؟ جی چچا کچھ مصروفیات تھی اس وجہ سے۔ وہ مصروف سا بولا تھا، سب ٹھیک تو چل رہا ہے، مسئلہ تو نہیں آ رہا؟ انہوں نے وہی خیز انداز میں پوچھا تھا، کس بارے میں؟ اس نے ابروج کہہ دی، آغا جان والی بات کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ڈکے الفاظ میں بولے تھے۔ وجدان نے شکر کا سانس لیا تھا، ورنہ وہ کچھ بول دیتے تو سب سے ماننا مشکل ہوتا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے، اس نے مختصر کہا تو وہ چل دیے تھے۔ ان کے جاتے ہوئے اس کو پلر سے لگی رخ کے پاس آیا تھا، چلو۔ اس کا ہاتھ تھمے وہ بولا تھا، وہ دراصل وہ رکی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے تیوری چڑھائی تھی، وہ نہ میں ننگے پاؤں ہوں تو چل کر جاؤں گی تو میرے پاؤں گندے ہو جائیں گے۔ وہ آہستہ سے آواز میں معصوم بندی بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، تو جب آپ آئی تھی نیچے تب نہیں گندے ہوئے تھے آپ کے پاؤں؟ اس کو دیکھتا بولا تھا، تب جلدی تھی نا تو پتہ نہیں چلا، مگر اب وہ اوپر دیکھتے ہوئے بولی تھی، تو اب آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ میں اوپر جاؤں اور آپ کا جوتا لاؤں اور محترمہ کو اوپر لے کر جاؤں؟ اس نے آبرو اچکا کر پوچھا تھا۔ نہ نہیں، ایسا تو نہیں کہا میں نے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولے، تو پھر کیسا بولا ہے آپ نے؟ اس نے تیوڑی چڑھا کر پوچھا تھا۔ وہ دراصل وہ ہچکچائی تھی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، چلو یہ لے لو جوتا میرا۔ وہ اپنا پیشابی جوتا اتار کر بولا تھا، نہیں یہ بھی نہیں، اب آپ میری وجہ سے ننگے پاؤں چلے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے بولی تھی۔
وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا وہ کیا چاہ رہی تھی، مگر وہ خاموش تھا۔ پھر کیا ہو سکتا ہے، یہی کر سکتا ہوں، تمہارا جوتا لے آتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا تھا کہ وہ جلدی سے بول اٹھی تھی، آپ مجھے اٹھا کر بھی تو لے کے جا سکتے ہیں نا، بھاری نہیں ہوں میں۔ وہ جلدی سے بولی تھی۔ اس کی بات پر وجدان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ یہ تم پہلے بھی کہہ سکتی تھی، اتنی تمہید کس لیے باندھی؟ وہ پلر پر اپنے بازو رکھتا بولا تھا، آپ کو خود سمجھنا چاہیے تھا نا، آپ اتنی موویز دیکھتے ہیں، ویسے وہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ معصوم بن کر بولی تھی، میری چھوٹی سی جان، یہ مووی نہیں حقیقت ہے، اور اس میں وہ سب ہوتا ہے جو مووی میں نہیں ہوتا۔ وہ اس کے ماتھے پر چت لگائی تھی۔ ایسا کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، ایسا بہت کچھ ہوتا ہے، اوپر چل کر بتاتا ہوں۔ اس کو گود میں اٹھا گیا تھا، اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلائے تھے، دو آنکھوں نے اسے گود اٹھائے لے جاتے دیکھا تھا۔ آپ ان دو کو دور کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے۔ بی جان سر جھکاتی بولی تھی، وہ کس قدر مجبور تھی، انہیں اس کا علم بخوبی تھا، مگر یہاں ہوتا وہی تھا جو آغا جان کرتے تھے۔ کمرے میں لا کر اس نے آہستہ سے بیڈ پر اتارا تھا، چلو جاؤ اب کپڑے بدلو۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھنے لگا تھا، روح نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وجدان وہ گھٹنوں کے بال بیڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ جی، وہ اس کے پاس آیا تھا، تو آپ نے مجھے گفٹ دی ہیں، ان میں سے رونمائی کا گفٹ کون سا؟ وہ اس کے سوال پر چونکا تھا، ان میں سے کوئی بھی رونمائی کا گفٹ نہیں ہے۔ اس کے بالوں کا جوڑا کھولتا بولا تھا، سفید چہرے پر سوچ کی لکیریں پڑی تھی۔ اس نے اس کو بغور دیکھا تھا، لیکن مما نے کہا کہ رونمائی کا گفٹ ملتا ہے، انہوں نے مجھے دکھایا تھا، ان کو کنگن ملے۔ وہ معصوم سی بولی تھی، اس کے لیے کچھ حق ادا کرنے پڑتے ہیں بیوی، جب ادا کرو گی تو رونمائی کا گفٹ بھی لے لینا۔ وہ اس کے دونوں گال چوتا بولا تھا، کون سا حق؟ اس نے ابرو چکائی تھی، بہت سارے حق، ابھی چھوٹی ہو، تھوڑی بڑی ہو جاؤ پھر بتاؤں گا۔ اس کے بال اس کے چہرے سے پیچھے کرتا بولا تھا، 22 سال کی لڑکی بچی نہیں ہوتی، بتائیں مجھے۔ وہ بس ضد ہوئی تھی، 22 سال کی لڑکی واقعی بچی نہیں ہوتی، لیکن یقین کرو میری بیوی ایک بچی ہی ہے، اگر نہ ہوتی تو یہ سوال نہ پوچھتی۔ اب یہ سوال تم دوبارہ نہیں پوچھو گی، میں تمہیں خود بتاؤں گا جب مجھے لگے گا کہ بتانا چاہیے، اس لیے اس بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، اور ہاں خبردار جو تم نے خود کسی سے پوچھا، سمجھ آیا؟ اب اٹھو، چلو کپڑے نکالو اور چینج کرو۔ وہ اس کو وارن کرتا موبائل چارجنگ لگانے لگا تھا، اور وہ منہ بناتی نائٹ ڈریس اٹھا کر واش روم چل دی تھی۔ جس بات کا اس نے اتنا انتظار کیا تھا، اس کا جواب اسے ملا ہی نہیں تھا۔